ناظرین، آصف نواز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی آصف صاحب، آپ بات کر رہے تھے. جی میں بات کر رہا تھا خان صاحب کے باتوں کی، جس پہ میری شروع سے پریڈکشن تھی کہ ان کا ایک تو ٹیم بلڈنگ میں فیلئر آئے گا، دوسرا یہ کہ جو ایکسپیکٹیشنز یہ عوام کو دے رہے ہیں اس پہ یہ پریکٹیکلی پورے نہیں اتر پائیں گے. اور میرا تو یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ صادق اور امین کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا حکمران جو عوام سے ایسے وعدے کر کے ووٹ دے کہ میں حکمران بننے کے بعد یہ کروں گا، مثال کے طور پہ مہنگائی کم کروں گا یا آپ کو ریلیف دوں گا، اور بعد میں ان پہ پورا نہ اترے، تو اسے 62-63 کے زمرے میں صادق اور امین کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ عوام سے وعدے وہی کیے جائیں جو کہ ان سے پورے کیے جا سکیں. جی بابر. اچھا آصف صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نے 2013 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا آزاد حیثیت سے، اور اب آئی تھنک دیٹ 2018 میں آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا عام لوگ پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو ماشاء اللہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ نے ٹف ٹائم دیا مخالفین کو، تو رزلٹ آؤٹ کیا رہا؟ دیکھیے رزلٹ تقریباً تھے اپنا 53 کینڈیڈیٹس تھے. اچھا اتفاق سے وہ جو ہے حلقہ میں وہ بھی 53 یعنی 53 پر، تو 53 میں سے 52 نے ہارنا تھا، جن میں بھی شامل تھا. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کر لیا. پھر یہ ہے کہ کچھ ابھی تک ہمارے الیکٹورل سسٹم میں مسائل ہیں جنہیں میرے جیسے چھوٹا کینڈیڈیٹ چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کہ اس پہ کاسٹ اتنی آ جاتی ہے کہ آپ ہیومنلی دیکھیں اتنے زیادہ جب کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں 50+ کینڈیڈیٹس ہوں گے، 30+ کینڈیڈیٹس ہوں گے ایک کانسٹیٹوئنسی، تو ایک پولنگ اسٹیشن میں جو پولنگ ایجنٹس ہیں جو ووٹ گن رہے ہیں انہیں آپ کہا جائے کہ 50 مختلف کینڈیڈیٹس کی آپ ڈھیریاں لگائیں تو وہ ہیومنلی ویسے پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ الیکٹرانک نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو حتمی نہیں کہہ سکتے. ایون کہ بڑے حلقوں میں آپ دیکھ لیں اور بڑے کینڈیڈیٹس کا دیکھ لیں کہ جب وہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں فرق آتا ہے. تو اس لیے رزلٹ کچھ بھی آئے، یعنی کہ میں نے کانٹیسٹ کیا، میں نے ہمت کی، اور سابق اور آئندہ آنے والے وزراء اعظم کے مقابلے میں نے الیکشن لڑا، کانٹیسٹ کیا، اور پبلک نے پھر بھی مجھے جتنے میں بھی مجھے ووٹ دیے، میرے پیچھے چلے، اور میرا موقفوں نے اپیل کیا. تو میں سمجھتا ہوں میری یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر میرے پاس اتنے ریسورسز ہوتے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف 100% ووٹرز تک پہنچا سکتا، تو مجھے امید ہے کہ رزلٹ میں یہ الیکشن جیت بھی جاتا. اچھا آصف صاحب، اس گورنمنٹ میں مہنگائی مطلب آسمان کو چھو رہی ہے، اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ نون ہو، پی پی ہو یا تحریک انصاف ہو، انہوں نے بھی مہنگائی پہ کچھ بھی قابو نہیں کر سکے، بیسیکلی نا قابو نہیں پا سکے. تو اب تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ تو آپ بتا سکیں گے وہ کس پلیٹ فارم سے وہ اگر اسٹرگل کر رہی ہیں تو اس کا کردار کیا رہا ہے. اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی، تو جیسے میں بات کی ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. پہلے تو ایک عام طبقہ متاثر تھا، اب خاص طبقہ بھی چیخ رہا ہے. بالکل. تو یہاں عام لوگ پارٹی کا کیا کردار رہا، یہ خاموشی کیوں عام پارٹی کی؟ دیکھیں خاموشی نہیں ہے، ہماری مہنگائی کے خلاف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہماری ریلیز بھی چل رہی ہیں، ہمارے بیانات بھی لگ رہے ہیں، ہم پروگرامز بھی کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ہیں، میں ہوں، اور جو دیگر ہمارے لیڈرشپ ہے ہماری پارٹی میں، وہ اس میں بات بھی کر رہی ہے. لیکن بات وہی ایک بات سولوشن کی ہے، اس کے سارٹ آؤٹ کیسے یہ ہوگا مسئلہ مہنگائی والا، مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اس کے لیے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بیٹھیں گے اور وہی اس کا کوئی حل نکالیں گے کہ کس طریقے سے مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ اگر تو حکومت کے اختیار میں ہے اور وہ دانستہ اسے کنٹرول نہیں کر رہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. اور وہ سورج نارائن کا شعر ہے کہ سوچ کر آگ کی مقدار بڑھانا، ورنہ دودھ ابلے گا تو برتن میں نہیں ٹھہرے گا. تو اگر یہ عوام گھروں سے نکل آئی، اس قدر مجبور ہوگی، تو پھر یہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا، ابھی آپ کی گفتگو میں امین اور صادق لفظ آیا، آپ نے بات کی امین اور صادق. بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ نسیم صادق لامالا اس وقت عام لوگ پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، جی عام لوگ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کہیں مبالغہ آرائی نہ ہو، تو میں نے سنا ہے کہ نسیم صادق اور آپ کے درمیان کچھ ایشوز پہ کلیشز چل رہے ہیں، یہ بات کہاں تک؟ جی بابر سے بالکل، میں نے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا تھا کہ میں نے پارٹی سے ریزائن کیا ہے، اور اسی کانٹیکس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں یقیناً۔ دیکھیں ہمارے پارٹی کے اندر میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ چیزیں ادھر ادھر ہونے لگیں تو میں باغی سا بندہ ہوں، میں بغاوت پہ اتر آتا ہوں۔ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہماری پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے نا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور شکایت ہونے کے باوجود لوگ اپنے ڈیزگنیشن بچانے کے لیے بات نہیں کر رہے۔ تو میں جب یعنی کہ کافی عرصہ میں نے یہ چیزیں آبزرو کی، اس کے بعد میں پھٹ پڑا، میں نے کہا جی پہلے تو یہ ریزائن لیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا عہدہ بچانے کے لیے خاموش رہوں گا اس چیز پہ تو میں نہیں رہوں گا۔ آپ کی پالیسیز میں چیئرمین صاحب سے میں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو ڈکٹیٹر کی وہ ان کا کہنا تھا کہ اب کسی بھی کارکن کی جرات کیوں ہو وہ لیڈرشپ سے کچھ بھی پوچھے بھی، تو میرا یہ موقف ہے کہ پارٹی میں اتنی فلیکسیبلٹی اور لیڈر میں ہونی چاہیے کہ ادنا سے ادنا آپ کا کارکن ہے، یہ کارکن نہیں بھی ہے تو وہ بھی آپ سے سوال کر سکے، یہ میرا موقف تھا۔ اچھا، آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک پی ڈی ایم کے کردار کے حوالے سے اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کردار کی جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں آپ اس کی موجودہ صورتحال صرف نہیں دیکھتے، آپ شروع سے دیکھتے ہیں کہ کردار کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہیں صرف اس حکومت سے یا انہیں واقعی مہنگائی اور یہ عوام کا اتنا خیال ہے تو یہ استعفے کیوں نہیں دیتے؟ یہ استعفے دیں اور گورنمنٹ کو گھر بھیجیں، اور اس کے بعد نیا الیکشن ہو تو اچھے لوگ سامنے آئیں جو مہنگائی کو کنٹرول کریں، یا پھر سولوشن دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی پارٹیز میں تو ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، ایکس منسٹرز بھی موجود ہیں، اکانومسٹ موجود ہیں، اور یہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے حکومت چلاتے بھی رہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ فارمولے اپنے لیے سنبھال کے رکھے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے تو پھر ہم عوام پر احسان جتلائیں گے کہ ہم نے یہ مہنگائی کنٹرول کر دی؟ بھئی اگر آپ کے پاس فارمولے ہیں یا موجودہ صورتحال کے مطابق آپ انالیسس کریں تو کم سے کم انہیں سجیسٹ تو کریں کہ آپ یوں کریں تو مہنگائی کنٹرول ہوگی، عوام کو تو ریلیف دیں۔ یہاں کریڈٹ ریڈر کھیل رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں پی ڈی ایم میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سارے وہی ہیں، حکومت میں بھی وہی ہیں، کرپشن انہوں نے بھی انی مچائی جسے آپ کہتے ہیں، اور یہ انی سے بھی انی مچا رہے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے۔ وہ اسٹیٹس آ رہے ہیں جو اپنا ایجنسی سے باہر کی، وہ اس پہ رپورٹس بنا رہی ہیں، وہ عوام کے سامنے آ رہی ہیں، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مہنگائی بڑھے تو سمجھو کو حکمران کرپٹ ہے، تو پھر آپ ہی کی بات مان لیں ہم، تو کیا آپ ڈھیٹ ہیں؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں اس پہ آپ کنٹرول کر پا رہے؟ یا آپ اگر آپ کی دسترس میں نہیں ہے، آپ کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے تو عوام سے آپ ہاتھ جوڑیں کہ مجھ سے جو وعدے ہوئے یا میں نے جو یہ چیلنج قبول کیا تھا آپ کو ریلیف دینے کا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اگر آپ بلیک میل آؤٹ ہو گئے ہیں بیوروکریسی سے یا سرکاری سسٹم سے، وہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کی جو باتیں تھیں شیر کی قیادت اور گیدڑوں کی قیادت شیر سے کروانے والی، وہ بھی غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ تو آپ مکمل طور پر نااہل ثابت ہو چکے ہیں، آپ برائے مہربانی آپ مکمل طور پر عمران خان صاحب نائل ہو چکے ہیں، یہ الفاظ ہیں آصف نواز صاحب کے۔ اگلے اچھے پروگرام تک ناظرین آپ سے جا چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔